سے بنیادی مسئلہ بھی لوگوں کا یہی ہے کہ لوگوں کو اپنے بنیادی مسائل سے علم نہیں ہوتا اور وہ اپنے اس وراثتی معاملات کے اندر کئی سال تک وہ لیٹیگیشن کا شکار ہے۔ میں پہلے یہ بتاؤں، پراپرٹیز دو قسم کی ہوں گی، ایک ہوتی ہے سکنی پراپرٹی، ایک ہوتی ہے زرعی پراپرٹی۔ ان کا بیٹا اور بیٹیاں اور بیوہ ہے تو پراپرٹی جو ہے بیٹا بیٹیوں اور اس کی جو بیوہ میں تقسیم ہو جائے گی۔ جتنی جلدی انتقال وراثت درج کروا لیں گے وہ اتنی جلدی ہی اس پراپرٹی سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سائمہ شہزاد۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں پراپرٹی کیسز تو بے شمار ہیں اور انہی کیسز کو لے کر کرائم بھی جنم لیتا ہے، کہیں پر قبضہ مافیا سرگرم ہے تو کہیں پر قتل و غارت عام ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ لا آف انہیریٹنس کیا ہوتا ہے، یعنی کہ وراثت کا قانون کیا ہے۔ اس بارے میں ہمیں رہنمائی دیں گے سینئر قانون دان ایڈوکیٹ راؤ طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ قانون کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں یہ آج معلومات دیں گے۔ بات کرتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم طارق صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اچھا طارق صاحب، یہ بتائیے کہ سب سے پہلے لا آف انہیریٹنس ہوتا کیا ہے، وراثت کا قانون کیا ہے؟ دیکھیں میڈم، جو قانون وراثت ہے، لا آف انہیریٹنس، جو اس کی ابتدا ہے ایز اے مسلم، وہ سورہ نساء سے اللہ تبارک و تعالی نے قانون وراثت کا ذکر سورہ نساء میں کر دیا گیا اور اسی کے ساتھ ہمارا جو محمدن لا ہے وہ اپلائی کرتا ہے، اور جتنے بھی ہمارے ملک کی قوانین ہیں وہ بھی قرآن پاک اور ہمارے سنت کو اور محمدن لا کو ہی فالو کرتے ہیں، اور اسی پر ہی ہمارا آئین پاکستان ہے، اور اسی پر ہی جتنے بھی قوانین ہیں پراپرٹیز کے اور انہیریٹنس کے، اس کا جو بیسک جو بنیاد ہے وہ ہمارا قرآن پاک ہے۔ اچھا طارق صاحب، اب یہ بتائیے، لا آف انہیریٹنس کے بارے میں آپ نے بتایا، تو اب یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص جو پراپرٹی آنر ہے وہ وفات پا جاتا ہے تو اس کی ڈیتھ کے بعد جو اس کی پراپرٹی ہے اس میں کون کون حصے دار ہوتا ہے اور کتنے پرسنٹ اس کا حصہ ہوتا ہے؟ جی، قانون وراثت کے تحت جب بھی کوئی شخص وفات پا جاتا ہے جو کہ متوفی ہوتا ہے، متوفی اپنے ترکے میں جو بھی پراپرٹی چھوڑتا ہے، سب سے پہلے تو اس کے وارثان نے قانون وراثت کے تحت اور ہمارے اسلامک لا کے تحت کہ اس کا جو بھی اس کے ذمے جو قرضہ ہوگا یا جو بھی اس کے ذمہ ادائیگی وغیرہ ہوگی، اس میں سے ادا کرنے کے بعد جو اس کے لیگل ہیئرز ہوں گے، جو اس کے شرعی قانونی وارثان ہوں گے، ان میں اس کے جتنے بھی ایسٹس اموویبل اور موویبل ہوں گے وہ ان میں تقسیم کر دیے جائیں گے بمطابق قانون وراثت۔ اور اس کے علاوہ مثال کے طور پہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، اگر اس کا ایک بیٹا ہے، دو بیٹیاں ہیں، تو اس کی جو بھی پراپرٹی ہوگی، جو بھی اس کے ایسٹس ہوں گے، تو اس کے بیٹوں میں دو حصہ، مثال کے طور پہ ہم دو حصے بیٹوں میں جائیں گے اور ایک حصہ بیٹیوں میں جائے گا۔ عزیز متوفی جو ہوگا اس کے وارثان میں اس کا بیٹا بیٹیاں، اس کی بیوہ اور اس کی والد والدہ، ان کا انہیریٹنس جو ہوگی وہ ان میں جائے گی۔ اگر ان اینی کیس اگر ان کی والد والدہ نہیں ہے اور ان کا بیٹا اور بیٹیاں اور بیوہ ہے تو پراپرٹی جو ہے بیٹا بیٹیوں اور اس کی جو بیوہ میں تقسیم ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں اور اس کی ایک بیوی کے علاوہ دوسری بیویوں سے بھی اولاد ہے تو سیم وہی جو قانون ہے وہی اپلائی ہوگا کہ اس کی بیویوں جو اس کی بیوہ ہوں گی دونوں، اور ان کی بیٹیوں اور بیٹوں میں وہ پراپرٹی تقسیم ہو جائے گی اگر متوفی کے والدین زندہ نہیں ہیں۔ اگر متوفی کی کوئی اولاد نہیں ہے، جس کو ایشو لیس بولتے ہیں، اگر وہ ایشو لیس ہے تو وہ پراپرٹی پھر اس کی بیوہ کے ساتھ اس کے جو دیگر بہن بھائی ہوں گے ان میں تقسیم ہو جائے گی، اور قانون وراثت کے تحت ان کی اگر والد یا والدہ ہے متوفی کے تو ان میں چلی جائے گی۔ اگر اس کے والد والدہ نہیں ہیں تو اور اس کی اولاد بھی نہیں ہے اور اس کی بیوہ بھی نہیں ہے تو پھر اس پہ اس کے جو بھائی بہن ہوں گے، اگر بھائی بہن بھی نہیں ہیں تو پھر اس کی جو پراپرٹی ہے وہ جو ادر اس کے ریلیٹیوز ہوں گے جس کو ہم ریزیڈوریز بولتے ہیں، وہ ان کی طرف وہ پراپرٹی ٹرانسفر ہو جائے گی۔ متوفی کے اکاؤنٹ میں اگر اس کے کسی بینک اکاؤنٹ میں اگر اس کے پیسے وغیرہ ہیں تو اس کے لیے پھر وہ قانونی طور پر سکسیشن سرٹیفکیٹ حاصل کرے گا۔ پہلے تو سول کورٹ سے وہ حاصل کیا جاتا تھا، لیکن اب جو نئی امینڈمنٹ آئی ہے قانون کے تحت، اب وہ نادرا بھی اس کا جو سکسیشن سرٹیفکیٹ جاری کر سکتا ہے۔ وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے بعد کسی بھی متوفی کے جو وارثان ہوں گے وہ جو اس کی اماؤنٹ ہوگی وہ ان تمام وارثان میں بینک ان کو تقسیم کر دے گا۔
اچھا طارق صاحب، اسی آپ کی جو آپ نے ڈیٹیل بتائی ہے، اسی سے ریلیٹڈ میں ایک کویشچن پھر کرنے والی ہوں کہ جو متوفی کے وارثان ہیں، جو کب تک وہ وراثتی انتقال درج کروا سکتے ہیں اور کس کس فورم پہ کیس دائر کر سکتے ہیں؟ جی میڈم، اچھا کوئی بھی شخص جب فوت ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی خاص قدغن نہیں ہے کہ اس میں کوئی قانون نے کوئی لمیٹیشن ایسی نہیں دی ہے کہ ان کو اتنے عرصے بعد، اور اگر یہ مختلف کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے اگر وارثان جتنی جلدی انتقال وراثت درج کروا لیں گے، وہ اتنی جلدی ہی اس پراپرٹی سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ کیونکہ یہاں پر اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی میں بات انٹرپٹ کر رہی ہوں، سوری، لیکن یہاں پر اکثر یہ ہوتا ہے کہ 3-4 سال تک کوئی فوت ہو گیا ہے تو اس کے بعد نکلتے ہیں کہ جی ہمیں پراپرٹی چاہیے، بعد میں کیسے سامنے آتے ہیں، تو پھر اس لیے میں یہ کویشچن کر رہی ہوں کہ کتنے عرصے تک اس کو کیا جا سکتا ہے؟ جی، جس طرح سے ہمارے معاشرے میں لوگوں کو قانون سے آگاہی نہیں ہے، اور آپ اپنے چینل کے ذریعے لوگوں کو، یہ مقصد بھی آپ کا یہی ہے کہ قانون کی آگاہی لوگوں کو دیں تاکہ لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہیں، جو کہ لوگوں کو روزمرہ کی زندگی میں جن جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان میں سے سب سے بنیادی مسئلہ بھی لوگوں کا یہی ہے کہ لوگوں کو اپنے بنیادی مسائل سے علم نہیں ہوتا، اور وہ اپنے اس وراثتی معاملات کے اندر کئی سال تک وہ لیٹیگیشن کا شکار رہتے ہیں۔ جب ایک متوفی کی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب کوئی بھی شخص فوت ہو جاتا ہے، جو اپنے ایسٹس وہ جو چھوڑے گا ترکے میں، تو اس کے لیے اس کے جو وارثان ہوں گے، پراپرٹیز میں پہلے یہ بتاؤں، پراپرٹیز دو قسم کی ہوں گی، ایک ہوتی ہے سکنی پراپرٹی، ایک ہوتی ہے زرعی پراپرٹی۔ ٹھیک ہو گیا؟ سکنی پراپرٹی میں جو شہری مکان آ گیا، اسی میں ریزیڈینشل پراپرٹی آ گئی، اسی میں کمرشل پراپرٹی آ گئی، اور سکنی میں جس طرح آپ دیکھتے ہیں باغات ہو گئے، ولیج ایریاز میں، کنٹری سائڈ ایریاز کے اندر جو دیہاتی زرعی رقبے ہوتے ہیں، زمینیں ہوتی ہیں، تو اس کے لیے پھر اس کا ایک الگ طریقہ کار ہے، اور جو سکنی پراپرٹی ہوگی یا کمرشل پراپرٹی ہوگی، اس کے لیے یہ ہے کہ جو وارثان ہوں گے وہ ڈائریکٹ پٹواری کے پاس بھی جا سکتے ہیں تھرو تحصیلدار، وہ تحصیلدار کو اپلیکیشن موو کریں گے، تحصیلدار وہ جو ہے ان کا انتقال وراثت درج کرنے کے لیے وہ حلقہ پٹواری کے پاس ان کو ریفر کر دے گا۔ اگر وہ لیٹ ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی ڈپارٹمنٹ کی پراپرٹی ہے، جس طرح LDA پراپرٹی ہوتی ہے یا مختلف سوسائٹیز کی پراپرٹیز ہوتی ہیں، تو اس کے لیے پھر جو ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ ڈیکلریشن کی جو ہے ڈگری سول کورٹ سے حاصل کر کے آئیں۔ تو اس کے لیے پھر جو وارثان ہوں گے وہ کسی بھی کونسل سے رابطہ کریں گے، تو ان کے جو کونسل ہوں گے وہ ان سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور جو متوفی کے نام جائیداد ہوگی اس میں رجسٹری ہوگی، فرد اس کی جو اس کو فرد ریکارڈ بھی بولتے ہیں، جمع بندی بھی بولتے ہیں، وہ منگوائے گا، اور اس کے بعد وہ ان کے جو وارثان کی ڈیٹیل منگوانے کے بعد تو جو متوفی کے وارثان ہوں گے وہ سوٹ فار ڈیکلریشن، جس کو اردو میں دعویٰ استقرار حق، وہ سول جج کے پاس، وہ سول کورٹ میں، دیوانی عدالت میں وہ دعویٰ دائر کریں گے، اور وہ پھر دیوانی جو کورٹ ہے وہ ساری کی ساری وہ پروسیڈنگ کرنے کے بعد وہ ان کو ڈیکلریشن کی جو استقراریہ ڈگری جاری کریں گے۔ وہ استقراریہ ڈگری لینے کے بعد وہ پھر حلقہ پٹواری کے پاس یا ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے، وہ ڈپارٹمنٹ والے ایز پر لا، جو محمدن لا میں اور جو لا آف انہیریٹنس ہے جس کا سورہ نساء میں بھی ذکر کیا گیا ہے، اس کے تحت وہ تمام جتنے بھی متوفی کے وارثان ہوں گے ان کا ترکہ، ان کے حصہ وراثت، وہ انتقال وہ ان کے نام درج کر دیا جائے گا۔ اچھا اب یہ بتائیے کہ کوئی شخص جیسے فوت ہو جاتا ہے تو بعد میں آتا ہے جی سامنے کہ اس کے بہن یا بھائی کو یا بیٹے کو جائیداد میں سے آگ کر دیا گیا تھا، تو پھر یہ آگ کرنے والا جو سین ہے اس میں کیا، اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ اچھا دیکھیں، کچھ چیزیں ہمارے یہاں پر روٹین میں وہ ہیں جس کا قانون سے، شرع سے یا ہمارے آئین سے کسی بھی طرح سے کوئی تعلق واسطہ نہ ہے۔ جو عاق نامہ ہے، عاق نامے کی نہ ہی کوئی قانونی حیثیت ہے اور نہ ہی اس کا کوئی شرع میں یا شرعی حیثیت ہے۔ یہ بالکل ہی ایک غلط اور رونگ کنسیپٹ ہمارے مائنڈ میں ہے کہ کسی بھی شخص نے اپنی اولاد کو، اپنی بیٹی کو یا اپنے کسی ادر ریلیٹیو کو ان کو عاق کر دیا۔ کوئی بھی شخص اپنی کسی بھی پراپرٹی سے اپنی زندگی میں کسی کو بھی نہ تو عاق کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی عاق نامے کی قانونی ویلیو ہے۔ یہ صرف اور صرف ایک اپنی جو ہے نا انر سیٹسفیکشن کے لیے لوگ ایک اخبار اشتہار دے دیتے ہیں، یا وہ کوئی ایسا پیپر تیار کر کے
وہ رکھ لیتے ہیں، جس سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اس کے جو اپنے وارث کے آنے والے دنوں میں اس کو ڈپرائیو کر دیا جائے، اس کو محروم کر دیا جائے۔ ایسا عاق نامے کا ہمارے قانون میں، ہمارے آئین میں، ہماری شرع میں بالکل ایسا کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے، اور اگر ایسی کوئی بات کرتا بھی ہے وہ آئین اور قانون سے بالکل متصادم ہے۔ ہمارا قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو اس کے جائز حق سے اس کو محروم رکھا جائے۔ یعنی اگر باپ اپنے بیٹے کو اپنی جائیداد سے عاق کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں اس کو عاق کرتا ہوں، تو پھر بھی بیٹا کلیم کر سکتا ہے باپ کی ڈیتھ کے بعد؟ جی، باپ کی وفات کے بعد اس بیٹا جس کو عاق کر دیا گیا وہ اپنے اسی طرح جائیداد میں حصہ دار ہوگا جس طرح دیگر بہن بھائی یا دیگر جو ریلیٹیوز ہیں وہ حصہ دار ہوں گے، اسی طرح وہ بھی اپنا حصہ کلیم کرے گا، اور اس کو بھی اسی طرح اس کی جتنے بھی ایسٹس ہوں گے وہ اس کے نام ٹرانسفر ہوں گے۔ یہ بھی بتائیے کہ اگر کوئی شخص وصیت میں اپنے جو ہے اپنی پراپرٹی 1/3 سے زیادہ اپنی ساری پراپرٹی بھی وصیت میں کر سکتا ہے؟ نہیں، کسی بھی شخص نے اگر اپنی زندگی میں کوئی پراپرٹی وصیت کرنی ہے، کسی کو ٹرسٹ کرنی ہے، یا کسی بھی ادارے کو دینی ہے، یا کسی بھی این جی او کو دینی ہے، یا کسی بھی مسجد یا کسی بھی فلاحی کام کے لیے بھی دینی ہے، تو کوئی بھی شخص اگر اپنی کوئی بھی پراپرٹی وہ وصیت نامہ کوئی تحریر کروانا چاہتا ہے یا وصیت کرنا چاہتا ہے، جس کو ول ڈیڈ بولتے ہیں، تو وہ 1/3 سے زیادہ، جس کو تیسرا حصہ کہتے ہیں، وہ تیسرا حصہ صرف دے سکتا ہے۔ باقی وہ پراپرٹی ہے وہ اس کی جو اولاد ہوگی یا اس کے جو وارثان ہوں گے وہ ان کے پاس جائے گی۔ ساری پراپرٹی کوئی بھی شخص اپنی زندگی میں وصیت نہیں کر سکتا۔